to summarize the whole thing. اکثر لوگ مجھے پوچھتے ہیں ہم ان کو پیرنٹس سمجھیں اپنا، لیکن دیکھیں نا میرے پیرنٹس تو میرا بڑا خیال رکھتے ہیں، یہ نہیں رکھتے. اب اس میں ہمیں کیا چیز کرنی ہے، آپ کو ایک فائن لائن کو سمجھنا ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ یہ آپ کے پیرنٹس نہیں ہیں، کیونکہ دے آر کمنگ فرام اے ڈفرنٹ انوائرمنٹ، ڈفرنٹ سیٹ اپ. کیونکہ پھر ہم ہر وقت کہتے ہیں میری امی تو مجھے نہیں کہتی تھی. آپ کی امی ہو سکتا ہے آپ کو اس چیز میں نہ کہتی ہوں، لیکن اور 5 چیزوں میں تو کہتی ہیں نا، جس میں شاید ساس نہیں کہہ رہی. یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ کیونکہ اب ہم اس گھر کا حصہ ہیں، ہمیں ان کو عزت، ان کا خیال، ان کی ہر بات کو اتنی ہی ویٹیج دینی ہے جس طرح ہم اپنے والدین کو دیتے ہیں. یو انڈرسٹینڈ دا پوائنٹ ناؤ؟ کہ یہ نہیں کہنا کہ یہ میری امی کی طرح، پھر کہنا دیکھو انہوں نے مجھے کہا لیکن دیکھو نا میری امی تو یہ نہیں کرتی. اس طرح کا موازنہ نہیں کرنا، کیونکہ وہ موازنہ آپ کو خراب کرتا ہے. آپ سوچیں وی آر اٹیچ ٹو آور کڈس. اٹ از ناٹ ایزی کہ آپ اپنا بچہ اٹھا کے کسی کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں اور وہ بچہ اب آپ کے قابو میں نہیں ہے. وہ بچہ اب اس کا ہو گیا، اسی کے ساتھ اٹھ رہا ہے، اسی کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، اسی کا خیال رکھ رہا ہے، اسی کے لیے سارے کام کر رہا ہے. اور یہ بہت جی گردہ چاہیے ہوتا ہے کہ اپنا بچہ آپ کسی کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں. انہوں نے ہینڈ اوور کر دیا آپ کو. یہ اور بات ہے کہ ہم اس پہ بھی گرمبل کرتے ہیں، کیا دیا، یہ تو سکھایا نہیں، یہ تو کیا نہیں. اور پھر اپنے آپ کو میسج ہر چیز پہ دینا ہے. I can only work on myself, which is circle of influence. I cannot work on circle of concern. Circle of concern is out of my bound. اگر میرے سسر کو غصہ آتا ہے I can do nothing about it. لیکن ہاں میرے بچوں پہ جو اس کا اثر ہو رہا ہے میں اس میں کیا حصہ ڈال سکتی ہوں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہاں بیٹا دیکھو نا نانا جی کو تو غصہ نہیں آتا لیکن دادا جی کتنے برے ہیں. I will tell them کوئی بات نہیں بیٹا، دیکھو کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کسی کو جب ان کو غصہ آتا ہے اور ان کو یہ چیزیں نہیں اچھی لگتی، میک شیور ہم یہ کام نہ کریں. آپ نے اپنے بچوں کے دل میں ان کے سسرال والوں کی ان کی عزت اسی طرح رکھنی ہے. کوپریشن میکسیمم ہم نے ان کو دینا ہے اور اس سے وہ ٹرسٹ بلڈ ہوگا اور ہماری کمیونیکیشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے گی. جب آپ کے کانفلکٹس ہوتے ہیں ود سسرال تو ہمارا ایک اور بہت بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہسبینڈ کو بیچ میں لاتے ہیں، تھرڈ پارٹی جو نیگوشیشن کرے. اب وہ جو تھرڈ پارٹی ہے نا وہ بہت ویک پارٹی ہے. اس بیچارے کو ویسے ہی نہیں سمجھ آ رہی کہ میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں. ایک طرف ماں ہے ایک طرف بیوی ہے اور ہم کہتے ہیں جائیں اپنی امی کو بتا دیں. اچھا وہ جاتے ہیں جب امی کے پاس، امی کہتے ہیں امی آپ پلیز سیانے رکھیں. امی کا پارا جو ہے وہ فورن ہائٹ 105 پہ جاتا ہے کہ ہاؤ ڈیئر، یہ کل کی لڑکی میرے بیٹے کو میرے خلاف کری، میں نے اپنا بیٹا اس کو ہینڈ اوور کیا ہے. وہ کہتی ہے جاؤ جا کے اپنی بیوی کو بتا دو ایسے نہیں ہوگا. وہ بیچارہ واپس آتا ہے، اب اس کو کمیونیکیشن سکلز نہیں آتے، ہی زیرو ایٹ کمیونیکیشن سکلز. اب وہ کیا کریں گے، اب وہ آپ کے پاس آگے بھی وہی جملہ ٹھا. اب آپ کا پارا ان کا 105 تھا، آپ کا 106 پہ گیا. اب آپ دونوں منہ بنا کے پھر رہی ہیں. نو، گو ڈائریکٹلی ٹو یور مدر ان لا، کوپریٹ، انفلوئنس، ساری چیزوں کو یوز کیا، پرو ایکٹیو وہ آپ لگاتار کریں گی. پھر آپ بہت پولائٹلی کہیں گی کہ امی مجھے ایسے لگا، امی اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کام ایسے کر لوں، امی آپ نے یہاں پہ یہ کہا تو میرا دل چاہ رہا تھا ایسے یہ ہو جائے. ٹرسٹ می، وہ ہمارا فوبیا ہے جو ہمیں روک رہا ہے کہ یہ کام نہ کرو. شیطان ہے، نفس ہے، سوسائٹی ہے، جو ایشوز بنا دیے گئے ہیں. آپ بات کریں صحیح، میکسیمم کیا ہوگا وہ کہہ دیں گی نہیں. امی بھی کہہ دیتی ہیں نا، فادرز بھی کہہ دیتے ہیں نا، ہمارے کہہ دیتے ہیں نا نہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، اس سے کیا ہوگا، اف شی الاؤز یو تو شی ول ہیو اے گڈ فیلنگ اباؤٹ یو. اور اگر وہ آپ کو الاؤ نہیں کرتی تو کوئی بات نہیں. آپ سوچیں میری امی بھی تو کئی چیزیں مجھے الاؤ نہیں کرتی تھی شادی سے پہلے. پھر یہ کہ ان کی پسند کے کام ضرور کچھ نہ کچھ کریں. پک آؤٹ تھنگس جو آپ کے سسرال والوں کو پسند ہیں، کیونکہ گھر میں ہارمنی ہوگی تو بچوں کی تربیت اچھی ہوگی. وہ چھوٹے چھوٹے کام ان کے لیے پک کر کے کریں. کچھ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا کوئی آپ نے جو ہے مارکا یا میدان مارنا ہے. سم تھنگ وچ از ویری سمپل لیکن آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. ان کی فیوریٹ چیز کسی دن بنا لی. اپنے ان لاز کو ہمیشہ پبلکلی ایکنالج کرنا ہے، پبلک اینڈ پرائیویٹ. یہ آپ کے اپنے انفلوئنس کے لیے بہت اچھا. آپ دیکھیں کئی دفعہ ہم اپنی اماں کے پاس جاتے ہیں اور یا بہن کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور وہ ہم سسرال والوں کی برائیاں کرتے ہیں اور ہمارے بچے وہیں کھیل رہے ہوتے ہیں سائڈ پہ. نیور ڈو دیٹ. اگر آپ کو کوئی چیز بری لگ رہی ہے تو ہمارے قرآن کا پرنسپل کیا ہے، اولو الامر. جو شخص آپ کا اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے، آپ کو سولوشن چاہے، آپ اس سے بات کر لیں کہ دیکھیں میرا یہ مسئلہ ہے، آئی ہیو نو آئیڈیا میں کیسے اس کو ریزالو کروں. لیکن ہر بندے کے پاس بیٹھ کے وہ سرکل آف کنسرن بتا کے ان کو ٹریبیوٹ دیں. اگر آپ کے اور آپ کے ان لاز میں کبھی بھی کوئی ایشو ہے
ہوتے ہیں ریئلسٹکلی ہو جائیں گے، اس کا امپیکٹ اپنے شوہر پہ نہ جانے دیں. اپنے شوہر کو بتا ضرور دیں، کمیونیکیٹ کر دیں کہ آئی ایم اپسیٹ اباؤٹ دس تھنگ، یہ ہوا ہے لیکن ٹھیک ہے، آئی ول گیٹ اوور اٹ، سیٹل ہو جاؤں گی میں. لیکن آپ کا اور آپ کے ہسبینڈ کا بانڈ ویک نہیں ہونا چاہیے جسٹ بیکاز آف دس تھنگ. اور وہ تب ہوتا ہے جب ہم اپنے ہسبینڈ کو ایکیوز کرتے ہیں، تمہاری اماں نے یہ کیا، تمہارے ابا نے یہ کیا، تمہاری بہن نے یہ کیا. دیکھیں اس کے لیے بہن بھائی ہیں، میچور بہیویئر دینا ہے. ایک ہمارا یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم میچورٹی کسی چیز میں نہیں شو کرتے. بھی یہ بات پہ جیلس نہ ہو اگر آپ کے بچے آپ کے سسرال والوں سے اٹیچڈ ہیں، بیکاز اتنی ان سین پازیٹیو چیزیں وہ سیکھ رہے ہیں جن کا ہم نہیں سوچ رہے. اور اپنے بچوں کے سامنے کبھی بھی سسرال والوں کی برائی نہیں کرنی. یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے نا، آپ کے بچوں کو بھی خلاف کرنا چاہ رہا ہے اور آپ نہیں کہتے، آپ نیوٹرل رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا خود دیکھ لیتا ہے. اور بچے جب تھوڑے میچور ہوتے ہیں ان کو خود نظر آ جاتا ہے whether your ساس اور your سسر are sincere with you or not. لیکن آپ نے بچوں کو کبھی بھی اس گھر سے، اس سیٹ اپ سے کیا نہیں کرنا، ہٹانا نہیں ہے. جو بھی اپ برنگنگ اپنے سسرال میں کرنی ہے صرف اللہ کی خاطر کرنی ہے. اور سورہ رحمان کا وہ پرنسپل یاد رکھیے گا جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے. اگر ہم احسان کی سطح پہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ ڈیل کریں گے اور یہ سوچ کے اس کے بینیفٹس ہماری جنریشنز میں آئیں گے، ہمارے بچوں میں آئیں گے، آپ اس کی برکت آنے والے سالوں میں ضرور دیکھیں گے. ایک جنگل ہے اور اس میں ایک ڈیئر ہے، ہرن، فیمیل ہرن، اور اس کا بچہ ہونے والا ہے اور اس کو لیبر شروع ہو رہی ہے اور اوپر آندھی طوفان. ایک دم کیا ہوتا ہے کہ بجلی چمکتی ہے اور بجلی چمکتی نہیں گرتی ہے، اور جہاں گرتی ہے وہاں آگ لگ جاتی ہے. اور اوپر سے نا آسمان پہ گھنے بادل اور طوفان. جو وہ ڈیئر ہے اب سوچیں کہ اس کو بچہ پیدا ہونے والا ہے، نیچے آگ لگی ہوئی ہے. ایک طرف اس ہرن کی نظر پڑتی ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ ایک وہ کھڑا ہوا ہے ہنٹر، شکاری، اور اس نے تیر پکڑا ہوا ہے اور اس کو مارنے کے لیے تیار ہے. اب وہ سوچتی ہے اچھا میں اس طرف جاؤں، یہاں بھی مشکل، اوپر بھی مشکل، ادھر بھی مشکل. دوسری طرف دیکھتی ہے تو وہاں پہ ایک بھوکا شیر ہے جو اس کو کھانا چاہ رہا ہے. اور وہ سوچتی ہے کہ میں کیا کروں، کدھر جاؤں. لیکن پھر اس کو خیال آتا ہے کہ اس وقت میرے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ میں اپنا بچہ پیدا کروں اور وہ ٹھیک ٹھاک پیدا ہو جائے، اور میں اپنے بچے پہ فوکس کروں. اور وہ بچہ پیدا ہونے کا پروسیس کرنے دیتی ہے. اتنی دیر میں کیا ہوتا ہے جب یہ عمل ہو رہا ہے تو وہ جو شکاری ہے وہ اس کی طرف پورا تیر تانتا ہے کہ اس کو میں نے ہٹ کر دینا ہے. جب وہ اس کو ہٹ کرنے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک دم بجلی چمکتی ہے اور بارش شروع ہو جاتی ہے. جب بجلی زور سے چمکتی ہے وہ لائٹ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے، وہ شکاری کی آنکھوں میں لگتی ہے، اس کا تیر ہٹ جاتا ہے اور تیر جا کے اس شیر کو لگتا ہے. شیر مر گیا، شکاری پیچھے ہو گیا. اور اتنی تیز بارش شروع ہوئی کہ وہ جو آگ لگی تھی وہ آگ بھی بجھ گئی اور اس ہرن کا بچہ بھی پیدا ہو گیا. تو اس سے ہمیں مورل کیا ملتا ہے؟ اپنے کام پہ فوکس کریں. ڈو ناٹ لوز یور فوکس ود دا ایشوز اراؤنڈ یو. ہم بچے پہ فوکس نہیں کر رہے، ہم تربیت پہ فوکس نہیں کر رہے، ہم سارے دنیا جہان کے ایشوز کو لے کے ہم کہتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، اس کی وجہ سے اس نے یہ سیکھ لیا، اس کی وجہ سے اس نے یہ سیکھ لیا. بچہ گود میں. تو وہ ہرن ہم سے عقل مند ہے، اس نے کیا کیا، اس نے اپنے بچے پہ فوکس کیا. یو فوکس آن یور کڈ، یو فوکس آن یور فیملی، فوکس آن یور سرکل آف انفلوئنس، فارگیٹ اباؤٹ سرکل آف کنسرن. اس کو اللہ دیکھے گا اور آپ کی پروڈکٹیوٹی ہے انشاءاللہ وہ بہت اچھی آئے گی. ایک میرے ذہن میں بہت یہ کوئری آ رہی ہے کہ یہ جو ٹپیکل ہمارا ایک سب کانٹیننٹ، میں اس کو اسلامک نہیں کہوں، سب کانٹیننٹ کا جو ایک جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہم نے ہندو سے لیا ہے، جس میں بھابھی ماں ہوتی ہے، بالکل، تو اس کا کس حد تک اس کو فالو کریں اور کس حد تک ہم اس میں جائیں. دیکھیں میں نے بھی جو بہت سی ریسرچ پڑھی اس میں وہ بار بار سب کانٹیننٹ کی طرف ہی آ رہے تھے. اینڈ دے ور سیئنگ کہ سب کانٹیننٹ میں یہ ہندو کلچر سے یہ ساری چیزیں آئی ہیں جس کی وجہ سے ہم نے اس کی انٹیگریشن جو ہے وہ غلط کر دی ہے. اگر آپ کے گھر میں ابھی بھی وہ انفلوئنس ہے اس کو کم تو کرنا ہے، لیکن اس میں اسی حدیث کا پرنسپل میں اپلائی کروں گی. کچھ لوگ ڈائریکٹ روک سکیں گے، کچھ لوگ انڈائریکٹ روکیں گے، کچھ لوگ دل میں برا جانیں گے. لیکن آپ اپنے اپنی کیٹیگری میں، اپنے اپنے انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے آپ کو خود ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے. اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے کہ میں آپ سب کو دے دوں یہ فارمولا جائیں اپلائی کر رہے ہیں.
بیکاز ایک فارمولا ایک گھر کے لیے ورک کرے گا, ایک دوسرے کے لیے ورک کرے گا. ایک گھر میں ہو سکتا ہے دے آر سو مینٹلی پریپیئرڈ, آپ نے جیسے ہی ان کو بتایا, ایکسپلین کیا کہ دیکھیں یہ چیز ایسے ہے, لیٹ اس ہیو آور یونٹس ود ان دا سیم ہاؤس, لیکن ہم پردے کی اس طرح سے کریں گے, لمیٹیشنز کو ایسے فالو کریں گے, یہ کام ہم ایسے کریں گے, تو وہ آپ کا کام جو ہے بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. لیکن کوئی اور گھر ایسا ہو سکتا ہے جہاں پہ آپ کے لیے بہت مشکلات ہیں, آپ کو ہلکے طریقے سے جانا ہوگا, گریجول جانا ہوگا. اور ایک اور گھر ایسا ہو سکتا ہے جہاں پہ آپ اس کو جو ہے بالکل بھی نہیں کر سکتے, تو کراہت کے ساتھ پھر آپ اس چیز کو جب تک آپ کے نہیں آپ کوئی اور سولوشن دیکھ سکتے وہ کریں. لیکن میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ بہت سی سچویشن میں ہم بہت سے پرنسپلس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور ہم نہیں کر رہے ہوتے, ہم بہت سی جگہوں پہ ان کا مارجن لے رہے ہوتے ہیں. اچھا, ایک کوشچن میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا, اسپیشلی جن کے ان لاز بیمار اور بوڑھے ہوتے ہیں زیادہ, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے جو میرے ہسبینڈ کے پیرنٹس ہیں وہ میری رسپانسبلٹی نہیں, کہیں نہیں لکھا. ہاں جی, مطلب اس طرح جی دیکھیں پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کی رسپانسبلٹی ہیں, یہ یاد رکھیے گا, چاہے لڑکی ہے یا لڑکا ہے. اس میں جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی میری رسپانسبلٹی نہیں ہے, تو ایک تو یہ ان ہیومن فیکٹر اس میں بہت بڑا آ جاتا ہے. مثلا اگر میری ساس یا سسر بیمار ہیں, سب سے بڑی رسپانسبلٹی میرے ہسبینڈ کی ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بچوں کو بھی پڑھاؤں, میں بچوں کے کام بھی کروں, میں ساری چیزیں سمیٹوں, برتن بھی دھوؤں, گھر بھی صاف کروں, بچوں کو پک اینڈ ڈراپ بھی کروں, اور میرے میاں آفس سے آ کے تھک کے کھانا کھا کے اور سپورٹس چینل لگا کے یا کوئی مووی لگا کے دیکھنا شروع کر دیں, اور مجھے کہیں جاؤ جا کے میری اماں کی ٹانگیں دباؤ اور جا کے کرو. اس سینس میں یو ہیو ٹو اسٹرائک اے بیلنس. ان کو اس وقت بچوں کی ضرورت ہوتی ہے اپنے, تو آپ کو ہسبینڈ کو ٹرین کرنا ہے شروع سے, اور اگر نہیں کیا, اور آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کے سسرال والوں کے ساتھ کوئی کوالٹی ٹائم الگ سے اسپینڈ کرتا ہے. یو شوڈ الاؤ دیم, یو شوڈ ٹیل دیم. کھانا اگر آپ کے ہسبینڈ کہتے ہیں امی کو کھانا دے دیا, آپ ٹرے بنائیں اور ان کے حوالے کریں اور ان سے کہیں یو گو اینڈ سرو ہم, بیکاز ان کو اچھا لگے گا. یہ نہیں کہ آپ خود نہیں جائیں گی, لیکن یو میک ہم ڈو تھنگس فار دا پیرنٹس. لیکن یہ نہیں ہے کہ اب آپ کے گھر میں کوئی اتنا کرائسس ہے, ساس بیمار ہے, ہسبینڈ جاب پہ گئے ہیں, اور آپ کے میں ذرا شاپنگ کرنے جا رہی ہوں کیونکہ میری رسپانسبلٹی نہیں ہے ساس کو دیکھنا. نو, دس از یور رسپانسبلٹی, دے ہیو دا اسٹیٹس آف یور پیرنٹس. یہ تو صلہ رحمی بھی ہے, یہ آپ کے بچوں کی سامنے بھی نظر آ رہا ہے, کل کو وہ بھی یہی کریں گے. آپ کا بیٹا یہ سیکھ رہا ہے کہ میری ماں جو ہے پھر میری بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے, اس وقت تو آپ چاہیں گے کہ وہ آ کے آپ کو سرو کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی اگر بیمار ہے یا ان کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کو نہ کریں, آپ سارا گھر مینج کر رہی ہیں, کچن آپ کے حوالے ہے, باقی چیزیں لانا کرنا آپ کے حوالے, اور آپ کہیں کہ ساس سسر میری ذمہ داری نہیں ہے. نہیں ہے آپ کی ذمہ داری, لیکن اس کا سٹیٹس جو ہے اس کو سمجھنا ہے, اور اپنے ہسبینڈ کو فلی انوالو کرنا ہے ان سارے کاموں میں. ہمارے سوسائٹی میں مسئلہ یہ ہسبینڈ انوالو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت بھی کرنے دے, اور ہم اپنے سسرال والوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں کہ ہم اپنی آخرت نہ خراب کریں, ہم اس میزان کو جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہے اس کو برقرار رکھ سکیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارے بہت سے ڈفرینسز ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.